بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو کفایہ کے مقصد سابع میں ہے، اور مقصد سابع جو ہے وہ اصول عملیہ کے بارے میں ہے، لیکن بیچ میں مصنف صاحب نے کچھ احباب کی فرمائش سنتے ہوئے قاعدہ ضرر کو پیش کیا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب کسی موضوع پر حکم آتا ہے تو اس حکم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حکم اولی، حکم ثانوی۔ قاعدہ ضرر کے ذریعے حکم اولی کی نفی ہوتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ اگر حکم اولی کے دلیل اور حکم ثانوی کے دلیل آپس میں ٹکرائیں تو کس کو مقدم کیا جائے گا؟ تو غالباً کہا کہ ہم حکم ثانوی کے دلیل کو مقدم کریں گے، الا یہ کہ کوئی دلیل آئے کہ بھائی نہیں، حکم اولی کو جو ہے مقدم کرنا چاہیے۔ مثلا وہاں پر کوئی ایسی اہمیت والی چیز نظر آ جائے، جیسے کہ ایک شخص کا والد بھی غرق ہو رہا تھا اور نبی کریم یا کوئی بھی پیغمبر غرق ہو رہا تھا، فرضی مثال ہے، تو وہاں پر نبی کو نجات دینا یا نبی کو اس پانی سے نکالنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے والد سے، تو وہاں پر ہم نبی کے انقاذ کا بندوبست کریں گے، دوسرے کام کو چھوڑ دیں گے۔ تو آج کے درس میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر دو دلیلیں عارضی آپس میں ٹکرائیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اس میں بھی پھر دیکھا جائے گا کہ آیا ان کا آپس میں تعارض ہے، تزاحم ہے، تو اس حوالے سے ہر ایک کا الگ الگ جو ہے کیا ہے طریقہ کار ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو ضرر کی بات ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک لحاظ سے تین قسمیں ضرر کی کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اس شخص کو یا 500 روپے کا نقصان پہنچائیں یا اس کی ٹانگ توڑیں، تو یہاں پر دو ضرر ایک ہی شخص پر ہیں، تو وہاں پر لازمی ہے کہ یہ انسانیت، عقل بھی یہی فیصلہ کرتے، اقل ضرر کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یا اس کو ضرر پہنچو یا اس کو، پھر وہاں پر بھی اگر کوئی ضرر کم اور زیادتی نہیں ہے اور ہم مجبور ہیں، اکراہ کی گئی ہے، تو پھر ہمیں تخییر ہے۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ضرر پہنچاؤ یا دوسرے کو ضرر پہنچاؤ، تو بہرحال اسلام میں یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو ضرر سے بچانے کے لیے خود ضرر برداشت کرو۔ البتہ وہ الگ چیز ہے کہ اخلاقیات کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے کوئی شخص ایسا کرے، لیکن ہم فقہی لحاظ سے یہ چیز پڑھ رہے ہیں۔ تو ابھی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا ہے بحث پوری ہو گئی، پھر ہم اور پھر ہم کیا کرتے ہیں جناب، اور دیکھتے ہیں کہ عارضی دلیلوں میں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، انقدح بذالک، انقدح بمعنی وضح، واضح ہو گیا، بذالک یہ جو ہم نے دلیل عارضی اور دلیل اولی کے ٹکراؤ میں پڑھا، حالو توارد دلیل العارضین، جب وارد ہوں دو دلیل عارضی، مثلا جو ہے کیا ہے دونوں دلیل ثانوی ہیں، اولی نہیں ہے۔ مثلا ایک دلیل ہے نفی عسر کی، دوسری دلیل ہے نفی ضرر کی، یا مثلا ایک دلیل ہے وجوب نظر کی، دوسری دلیل ہے نفی ضرر کی۔ اب نظر پر اگر عمل کریں گے تو واجب ہو جائے گا، ضرر والی صورت میں ہم کہیں گے کہ جناب ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب؟ جب آپ نے نظر کی تھی کسی روزے کی کہ للہ علیہ ان اصوم، خدا کی خاطر میں روزہ رکھوں گا اگر یہ میرا فلاں کام ہو گیا، تو یعنی روزہ یہ جو آپ کے پر نظر کی وجہ سے واجب ہو رہا ہے، حکم اولی نہیں ہے، اور پھر ڈاکٹر نے منع کر دیا یا کوئی ایسی بیماری ہے، اب کیا کریں؟ فمثلا فَتُعَامَلُ مَعَهُمَا، پھر معاملہ کیا جائے گا ان دونوں دلیلوں کے ساتھ، معاملۃ المتعارضین،
جو متعارضین کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. مثلا ایک کے لیے کوئی ملاک ہے، دوسرے کے لیے کوئی ملاک نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے جناب ملاک والے کو جو ہے کیا مقدم کریں گے اور غیر ملاک والے کو چھوڑ دیں گے. لیکن اگر دونوں کے لیے ملاک ہے یا دونوں کے لیے ملاک نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ آیا ہمیں تخیر ہے کہ جس پر عمل کریں یا ہم اصول کی طرف رجوع کریں گے؟ فرماتے ہیں لو لم یکن من باب تزاحم المقتضیین، اگر نہ ہو تعارض، جیسے کہ دو مقتضی آپس میں جو ہے کیا ہے ٹکراتے ہیں، کیسے کہ ہر ایک میں جو ہے کیا ہے ملا کے تام ہے، تو پھر اس میں جو ہے کیا ہے تزاحم والی صورت آ سکتی ہے. وَإِلَّا، لیکن اگر وہ متعارضین میں سے نہیں ہے بلکہ متزاحمین میں سے ہے، پھر فیقدم، مقدم کیا جائے گا ما، اس دلیل کو کان مقتضا ہو اقوا، یا کان مقتضی ہے اقوا، جس کا مقتضی جو ہے کیا ہے وہ اقوا ہے، ہم اس کو مقدم کریں گے. وَإِنْ كَانَ دلیل الآخر ارجح و اولا، اگرچہ دوسرے کی دلیل جو ہے کیا ہے ترجیح بھی رکھتی ہے اور اولویت بھی رکھتی ہے. ولا یبعد، اور بعید نہیں ہے ان الغالب فی توارد العارضین الدلیل، جب دو عارضی دلیل آپس میں تعارض رکھیں اس میں بھی ان یکون من ذاک الباب، کہتے ہیں ان کو بھی ہم تعارض والے باب میں نہ لے جائیں بلکہ ان کو بھی ہم تزاحم والے باب میں لے جائیں گے. بثبوت المقتضی فیہما مع تواردہما، ہم دیکھیں گے کہ آیا ان دونوں دلیلوں میں کوئی مقتضی موجود ہے جب وہ ایک ہی جو ہے کیا ہے مورد پر آئیں. جیسے دلیل نظر بھی روزے پر آئی، دلیل ضرر بھی روزے پر آئی. لا من باب تعارض، ہم اس کو باب تعارض میں نہیں لے جائیں گے. کیوں؟ اس لیے نہیں لے جائیں گے لعدم ثبوت ہی، اس لیے کہ مقتضی ثابت نہیں ہے، الا فی احدہما، مگر ایک میں ہے، کما لا یخفا، جیسے کہ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ جب مقتضی ہوگا تو ہم تعارض میں نہیں لے جائیں گے. ہذا، یہ پورا کا پورا مطلب اس صورت میں ہے جب تعارض ضرر مع عنوان اولی، جب ضرر تعارض رکھے عنوان اولی کے ساتھ، وضو کے ساتھ یا ثانوی کے ساتھ، جیسے حرج ہے، ٹھیک ہے. آخر، آخر کا مطلب کیا ہے جناب ضرر کے علاوہ کسی اور چیز کے ساتھ. اما لو تعارض مع ضرر آخر، ضرر دوسرے ضرر کے ساتھ تعارض رکھے اور ٹکر رکھے تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ خوب فرماتے ہیں دوسرے کے ساتھ کیسے تعارض رکھے گی. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں 3 مثالیں دے دیں. کبھی ایک ہی شخص کو 2 ضرر پہنچانے ہیں، کبھی 2 شخص کو ضرر الگ الگ پہنچانے ہیں، کبھی اپنے آپ کو اور دوسرے کو ضرر پہنچانا ہے. تو پھر کیا ہوگا جناب؟ فَجُعِلَ الْقَوْلُ مجمل القول فیہ، تو اس میں اجمالی قول یہ ہے کہ ان دوران بتحقیق، یہ جو 2 ضرروں کی آپس میں گردش ہو رہی ہے، انکان بین ضرر شخص واحد، اگر ایک ہی شخص کے 2 ضرر ہیں، خوب، او اثنین، یا 2 بندوں پر ضرر ہیں، فلا مسرح الا الاختیار اقلہما، پھر تو کوئی گنجائش نہیں ہے مگر یہ کہ ہم ایسے ضرر کو انتخاب کریں جو ان 2 ضرر میں سے جو ہے کیا ہے اقل ہو. لو کان، اگر کوئی عقل ہے، وَإِلَّا، لیکن اگر وہ مساوی ہیں ضرر، فہو مختار، فہو یعنی وہ شخص جو مجبور ہے کہ ضرر پہنچائے اس کو اختیار ہے. وَأَمَّا لو کان بین ضرر نفسہ و ضرر غیرہ، لیکن اگر تعارض ایسے ہے کہ اس کا اپنا ضرر ہے یا کسی غیر کا ضرر ہے تو ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ فرماتے ہیں ایسی صورتحال میں فالازہر، وہ بات جو زیادہ ظاہر تر ہے، عدم لزوم تحمل ہی اضرر، اس شخص پر جو ضرر پہنچانے والا ہے ضروری نہیں کہ وہ ضرر کو برداشت کرے. ولو کان ضرر الآخر اکثر، اگرچہ دوسرے کا ضرر جو ہے کیا ہے اس سے زیادہ ہے، یعنی اس کو کہتے ہیں اپنی انگلی کاٹو یا اس کی ٹانگ کاٹو، تو انگلی کاٹنے کا ضرر کم ہے، کسی کے ٹانگ کاٹنے کا جو ہے کیا ضرر زیادہ ہے. فَإِنَّ نَفِيَهُ، بتحقیق یہ جو ضرر کی نفی کی گئی ہے یہ کیوں ہے؟ یکون للمنت علی الامت، یہ اس لیے ہے کہ مہربانی ہو جائے امت پر،
خوب ولا منت علی تحمل ضرر لدفعہ من الآخر، اور اس میں کوئی احسان نہیں ہے کہ کسی اور کی وجہ سے میں اپنی انگلی کاٹ بیٹھوں۔ وَإِنْ كَانَ اکثر، کان میں ایک ضمیر ہے جو ضرر آخر کی طرف جا رہی ہے، اگرچہ دوسرے کا نقصان زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ نعم جی، لو کان ضرر متوجہا الیہ، اگر ضرر خود اس شخص کی طرف آئے، کوئی اور بیچ میں نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بھائی وہ چوری کرنے آیا ہے تیری، کوئی دوسرا بیچ میں ہے ہی نہیں، لیس لہ دفعہ عن نفسہ بے ایراد الاخر، ایسا نہیں ہے کہ یہ چور کو کہے کہ میری چوری نہیں کرو فلاں کی چوری کر دو، نہیں، اس قسم کا اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہ اس قسم کی توجیہ کی جائے۔ اللہم الا ان یقال کا مطلب کیا ہے؟ مگر یہ کہ اس قسم کی جو ہے کیا ہے وہ توجیہ کی جائے کہ ان النفی ضرر وان کان للمنہ۔ اب یہاں پر منت کی دو قسمیں کرتے ہیں احسان کی، ایک انسان فرد پر ہوتا ہے، ایک احسان جو ہے کیا ہے پوری امت پر مجموعی طور پر ہوتا ہے۔ اگر ہم مجموعی احسان کو مد نظر رکھیں پھر بعید نہیں کہ ہم کہیں گے کہ بھائی اپنی انگلی کاٹو، تم اس کی جو ہے کیا ہے ٹانگ نہیں کاٹ سکتے ہو۔ اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہ کہا جائے ان نفی ضرر، بے تحقیق ضرر کی نفی کرنا، وَإِنْ كَانَ لِلْمِنَّةِ، اگرچہ وہ احسان تھا امت پر، الا انہو، لیکن یہ جو احسان ہے باللحاظ نوع الامہ، فرد امت کے لیے نہیں ہے بلکہ امت کے نوع کے لیے ہے، یعنی 100 انسان اگر امت میں سے ہیں تو یہ پورے 100 کے 100 پر احسان ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک بندہ کہے کہ مجھ پر احسان ہو جائے 99 کو نقصان ہو، تو 99 کو نقصان ہونا چاہیے۔ خوب، تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ وہ اختیار العقل، اور پھر عقل ضرر کو انتخاب کیا جائے گا، کیوں؟ باللحاظ نوع منتن، اس لحاظ سے کہ اس منت کے نوع کو دیکھا جائے گا۔ تو پھر اس صورتحال میں کیا ہوگا کہ اگر اپنے نفس پہ کم ضرر ہے دوسرے کا زیادہ ہے تو وہ خود اپنے نفس پر جو ہے کیا ہے نقصان کو برداشت کرے۔ فتعمل، غور کریں۔ الحمدللہ قاعدہ ضرر پورا ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم استصحاب پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔